الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات ان گنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا اور ہم کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہم کو اللہ رب العالمین نے جنت کا راستہ بتا دیا ہے۔ جس کو جنت کے راستے پر چلتے ہوئے جنت تک پہنچنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب کو چھوڑنے سے پرہیز کرے۔ امت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اختلافات کے فتنے میں پڑے گی، اور ان اختلافات کی وجہ سے یہ امت فرقوں میں بٹ جائے گی، گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور ہم کو قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم ان گروہ بندیوں میں اور ان کی فرقہ پرستیوں میں پڑنے سے باز رہیں۔ شریعت جب ہم کو کہتی ہے کہ فرقہ پرستی مت کرو یا کسی گروہ میں مت بٹو، تو شریعت کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ فرقہ پرستی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا۔ جب بھی قرآن و سنت میں فرقہ پرستی کا لفظ آتا ہے، گروہ بندی سے ممانعت کی بات آتی ہے، تو فرقہ پرستی اور گروہ بندی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ فرقہ پرستی یا گروہ بندی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا نام مسلمان کے علاوہ کوئی اور رکھ لینا، اپنی شناخت کو کسی اور نام کے ساتھ ظاہر کرنا، یہ فرقہ پرستی یا گروہ بندی ہے۔ پر آپ سارے جو اسلاف کے مفسرین ہیں امت کے، ان کی تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیں، پرانے جتنے بھی قدیم مفسرین ہیں، کسی نے بھی فرقہ پرستی کا مطلب یہ نہیں بتایا ہے کہ فرقہ پرستی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے منہج کو کسی شناخت کے ساتھ، کسی نام کے ساتھ ظاہر کریں، ہے نا؟ یہ جو ہمارے یہاں فرقہ پرستی کی ایک نئی تعریف آ گئی ہے کہ آپ حدیثوں کا انکار کر دیں، آپ قرآن کی آیات کی تعویل کریں، ان کے مفاہیم کو تبدیل کر دیں، سب کچھ کریں، بس اپنا نام آپ مسلمان رکھیں، تو گویا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کسی طرح کی فرقہ بندی کے شکار نہیں ہیں۔ لیکن آپ قرآن و سنت کو فالو کریں، پر اپنے اس منہج کو، اپنے اس مسلک کو اگر ایک نام دے دیں تو فوراً آپ پر ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ فرقہ پرست ہے، یہ فرقے کو فالو کرنے والے ہیں۔ فرقہ پرستی کا یہ مفہوم جو جدید ذہن میں لوگوں کے بیٹھ گیا ہے، یہ آپ اسلاف میں کہیں نہیں پائیں گے۔ ایون جو ہماری عقیدے کی کتابیں ہیں، وہ تو باقاعدہ ایک فرقے، ایک جماعت کی شناخت کے ساتھ لکھی گئی ہے نا، جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے علماء پرانی عقیدوں کی کتابوں میں ان کا نام آپ دیکھیں گے السنہ انہوں نے اپنے عقیدے کی کتاب کا نام رکھا ہے۔ تو السنہ جب عقیدے کی کتاب کا نام رکھا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ پرانے علماء کے یہاں جب سنت کہا جاتا تھا تو اس سے یہ سنت مراد نہیں ہوتی جو ہم فرض کے مقابلے میں سنت بولتے ہیں، وہاں سنت سے مراد ہوتا تھا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ اس لیے آپ کو پرانی عقیدے کی کتابوں کے جو بہت سارے الگ الگ نام ملتے ہیں، اس میں سے ایک نام کیا ملتا ہے؟ السنہ۔ کئی علماء نے السنہ کے نام سے عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں۔ تو اپنے منہج کو کوئی ایک خاص شناخت دینے کے لیے اور بدعتی منہج سے ممتاز کرنے کے لیے اس کو ایک نام رکھنا، یہ اصل میں فرقہ بندی نہیں ہے۔ شریعت جب کہتی ہے فرقہ بندی مت کرو تو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کو مت چھوڑو، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے کسی الگ نظریے کی بنیاد پر ایک مذہب قائم کر لینا، ایک مسلک قائم کرنا، یہ فرقہ پرستی ہے۔ اور اسلام میں فرقہ پرستی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ فرقہ پرستی کا سب سے پہلا آغاز خوارج سے ہوا۔ خوارج وہ لوگ تھے
جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں اختلافات ہوئے، اور پھر ان اختلافات کے نتیجے میں مسائل کھڑے ہوئے، اس مشاجرات کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ان اختلافات کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری کہ صحابہ کے جو اختلافات تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے، دینی نوعیت کے نہیں تھے۔ حضرت علی کے حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اور صحابہ کی جماعت 3 گروہوں میں بڑھ گئی، ایک جماعت نے حضرت علی کا ساتھ دیا، ایک جماعت نے حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا، اور زیادہ تر صحابہ جو تھے وہ کسی کی طرف نہیں تھے، وہ نیوٹرل رہے، انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ فتنے کے دور میں خاموش بیٹھا جائے۔ ان اختلافات میں صحابہ کی جماعت جو تھی وہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کی جو ساتھ اختلافات تھے وہ دینی نوعیت کے نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر یا بدعتی سمجھتی تھی یا ایک دوسرے کے دین پر کوئی تان کرتی تھی۔ یہ اختلافات کیسے تھے؟ سیاسی نوعیت کے تھے۔ سیاسی طور پہ بعض مسائل میں، خاص طور پہ حضرت عثمان کے قصاص کے مسئلے میں حضرت معاویہ اور حضرت علی میں اختلافات ہوئے، اور ان اختلافات میں ایک فرقے نے جنم لیا جس کو ہم کہتے ہیں خوارج کا فرقہ۔ جب دونوں گروہوں نے اس بات پر اقرار کر لیا کہ ہم قرآن و سنت سے کچھ لوگوں کو حکم بنا کر کے اور ان سے فیصلہ کرا لیں گے، تو اس مسئلے تحکیم کی بنیاد پر ایک گروہ کھڑا ہوا، خوارج کا گروہ، جنہوں نے یہ کہہ کر کے دونوں جماعتوں سے براعت کا اظہار کیا اور باغی ہو گئے کہ تم لوگوں نے انسانوں کو حکم بنایا جبکہ حکم اللہ کے علاوہ اور کسی کو زیب نہیں دیتا، ان الحکم الا للہ۔ تو ایک گروہ خوارج کا پیدا ہوا، یہ سب سے پہلا فرقہ تھا جو اسلام میں وجود میں آیا۔ تو اس کو فرقہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو چھوڑ کر کے ایک نئے عقیدے کی بنیاد پر اپنا ایک جماعت الگ کر لی، پھر یہ ڈیولپ ہوئے، اس میں بہت سارے ان کے الگ الگ عقیدے جو ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ جیسے خوارج نے سب سے پہلے اس عقیدے کا ظہور کیا کہ جو کبیرہ کا مرتکب ہے وہ اسلام سے خارج ہے، ہر کبیرہ گناہ کے مرتکب کو انہوں نے کیا کیا؟ اسلام سے خارج مانا۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ فاسق تو ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے ان خوارج نے تحکیم کی بنیاد پر بہت سارے صحابہ کو کافر قرار دے دیا، بلکہ صحابہ کے قتل کی سازش کی، حضرت علی کے قتل کے پیچھے بھی یہی طبقہ تھا، اور صحابہ کے علاوہ بھی ہر فاسق آدمی کو جس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے اس کو انہوں نے اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ خوارج کے بعد ایک دوسرا گروہ جو وجود میں آیا مسلمانوں کے اندر، ایک دوسرا فرقہ جو وجود میں آیا، وہ کون سا فرقہ تھا؟ وہ روافض کا فرقہ تھا۔ روافض کون لوگ ہیں؟ روافض ہم جو ہے وہ شیعہ حضرات کو کہتے ہیں۔ ان کا پہلا ظہور تو شیعہ کے نام پر ہوا۔ شیعہ کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروپ، ایسا گروپ جو کسی کا مدد کے لیے جمع ہوا ہو، اعوان، انصار، کسی کی مدد کرنے والے گروپ۔ تو شروع میں یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام کے درمیان اختلافات ہوئے تو ان اختلافات کی بنیاد پر ایک گروپ حضرت علی کا تعاون کرنے والا اور ان کا معاون ہو گیا، اس کو شیعان علی کہا گیا، شیعۃ علی کہا گیا، حضرت علی کے شیعہ۔ اور دوسری طرف جو گروپ تھا وہ گروپ کن کا تھا؟ حضرت معاویہ کا، تو ان کو شیعۃ معاویہ کہا گیا، معاویہ کا گروپ۔ تو یہ جو پہلا ظہور تھا، یہ جو اختلافات تھے کیونکہ یہ سیاسی نوعیت کے تھے، تو ان کے گروپ کو جو شیعہ کہا گیا وہ کسی مذہبی فرقے کی نوعیت کے حساب سے ان کو شیعہ نہیں کہا گیا، وہ ایک لغوی طور پہ کیونکہ کسی گروپ کا جو تعاون کرتے ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان من شیعتہ لابراہیم، کہ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام ہی کے گروپ میں سے ایک تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہاں حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ کہا گیا، یعنی ان کے گروپ کا حصہ تھا۔ تو اس وقت ایسا نہیں کہ صرف حضرت علی کے ماننے والوں کو شیعہ کہا گیا، بلکہ حضرت امیر معاویہ کی جو ماننے والے تھے ان کو بھی شیعۃ معاویہ کہا گیا، کہ معاویہ علیہ السلام کا گروپ۔ لیکن حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اس اختلاف سے پہلے بھی ایک ہلکا سا شیعت کا، رافضیت کا جو ہے نا اظہار ہوا۔ وہ کہاں ہوا؟ ایک یمن کا بہت مشہور آدمی تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا پہلے یہودی تھا، اس نے یہودیت سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے تو وہ حجاز کے علاقے میں آیا، اور مدینہ میں، مکہ میں اور حجاز کے دوسرے علاقوں میں گھوم کر کے بعض ایسے عقیدوں کی تبلیغ کرنا شروع کی جس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں تھا۔
لیکن حضرت عثمان کا ابتدائی دور تھا، حضرت عمر کے دور میں یہ کیونکہ بہت پابندی صحابہ نے کی تھی کہ وہ حجاز چھوڑ کر کے نہیں گئے تھے، تو وہ اپنے اس فتنے میں کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ صحابہ موجود تھے اور جن علاقوں میں اہل علم کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں کسی بدعتی کے لیے امکان نہیں ہوتا ہے کہ اپنے فتنے کو بڑھاوا دے سکے۔ آپ دیکھیں گے جن علاقوں میں علماء کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں اعمال سے متعلق گمراہیاں ہوتی ہیں، بے دینی تو ہوتی ہے، اعتقادی گمراہیاں نہیں ہوتی، بدعتیں نہیں پھیل پاتی ہیں، کیونکہ اہل علم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ تو اس کا حجاز میں بس نہیں چلا تو یہ دوسرے علاقوں میں چلا گیا، خاص طور پہ مصر میں، کیونکہ وہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر بہت بڑی تعداد میں نئے نئے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام پر ابھی ان کی پختہ تربیت نہیں ہوئی تھی، وہاں جا کر کے اس نے اپنا فتنہ پھیلانا شروع کیا۔ اور یہ پہلا شخص تھا اسلامی تاریخ میں جس نے حضرت علی کے امام اور وصی ہونے کا عقیدے کا اظہار کیا، عبداللہ ابن سبا۔ اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جیسے ان کے بھائی ہارون ان کے وصی تھے، یعنی حضرت ہارون جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کے جیسے وصی تھے، حالانکہ حضرت ہارون کی وفات حضرت موسیٰ سے پہلے ہو گئی تھی، پر اس نے اس عقیدے کا اظہار کیا کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وصی تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہے؟ حضرت علی۔ وصی کا مطلب جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہو کہ میرے بعد تم اس کو اپنا امام بنانا، تو اس نے کہا کہ یہ عقیدے کا اظہار سب سے پہلے اسی نے کیا، عبداللہ ابن سبا نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کے زیادہ حقدار کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر امامت کے وہ زیادہ حقدار تھے تو اس کا مطلب وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی کو امام بنانے کے بجائے، خلیفہ بنانے کے بجائے خود خلیفہ بن گئے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی کا حق غصب کر لیا۔ تو اس نے اس عقیدے کا اظہار کرنا شروع کیا کہ حضرت علی جو ہے وہ وصی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہیں، اور حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے گویا کہ ان کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا ہے، ان کا حق غصب کر لیا ہے۔ اس عقیدے کا اس نے اظہار کیا اور اس عقیدے کی بنیاد پر فتنہ پھیلانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس فتنے کی بنیاد پر ایک اچھی خاصی جماعت اس نے مصر میں تیار کر لی، اور مصر میں وہ جماعت تیار کرنے کے بعد یہ وہ جماعت تھی جس نے حضرت عثمان کے خلاف فتنہ اور فساد برپا کرنا شروع کیا، لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے عوامل تھے، بنیادی عامل تو یہی تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیا نیا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو ان کی تربیت ویسی نہیں ہوئی تھی، صحابہ کی عظمت کا جو ایک معیار ہے وہ ان کو ابھی تک کے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے جو اسلامی فتوحات کے پھیلنے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے، دل ابھی ان کے ایمان میں دل پختہ نہیں ہو سکا تھا، جو باغی گروہ جس نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی۔ پھر یہ بھی تھا کہ بھائی صحابہ کرام کی جو نسل تھی ان کو اسلام میں ایک بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا، وہ سیادت قیادت کرنے والے لوگ تھے۔ یہ جو نئے نئے لوگ آئے تھے ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ابھی مسلمانوں میں وہ مقام مرتبہ نہیں ملا تھا، نہ قیادت اور سیادت ان کے ہاتھ میں تھی، جیسے کہ جو لیڈرشپ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ صحابہ کے ہاتھ میں تھی۔ بعد میں جو لوگ آئے لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو ایک حسد تھا ان کو اس بات کو لے کر کے کہ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک جو اونچا طبقہ صحابہ اور ان کے قریب کے لوگ تھے ان کے ہاتھ میں تھی۔ پھر مالی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد الگ الگ خلافتوں میں صحابہ کرام کے لیے باقاعدہ وظیفے جاری تھے، ان کو ایک مالی سپورٹ بھی مل رہا تھا۔ بہرحال اس کے بہت سارے عوامل سیرت نگاروں نے ذکر کیے، اس نے ایک ایسا گروپ پیدا کیا اور اس گروپ نے الگ الگ حضرت عثمان پر الزام لگائے، حضرت عثمان پر الزام لگانے کے بعد ان کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوا۔ حضرت علی کی دور خلافت میں عبداللہ ابن سبا ایک ایسا گروپ بنانے پر تیار ہو گیا جس نے حضرت علی کو باقاعدہ خدا کا درجہ دے دیا، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت علی جب ان کے سامنے سے گزرتے تو حضرت علی سے وہ کہتے انت ہوا، تم ہی وہ ہو، تم ہی وہ ہو۔ تو حضرت علی پوچھتے کون؟ تو وہ کہتے اللہ، یعنی حضرت علی کو بالکل اللہ بنا دیا ان لوگوں نے اور اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا۔ اس گروپ کو خود شیعہ حضرات نے سبائیہ کا نام دیا کہ عبداللہ ابن سبا کا پیدا کیا ہوا گروپ تھا، اور اس کو شیعوں کے گروپ میں سے گروپ بیشتر شیعوں نے، پرانے شیعوں نے مانا ہے۔ جدید دور میں بہت سارے شیعہ جو ہے نا، کیونکہ یہ یہودی سے مسلمان ہوا تھا عبداللہ ابن سبا، تو بہت سارے لوگ عبداللہ ابن سبا کی شخصیت کا انکار کرنے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا نام کی کوئی شخصیت موجود ہی نہیں تھی، حالانکہ اس کے وجود کی خود شہادتیں شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال ایسے لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے حضرت علی کے دور میں، جو باقاعدہ حضرت علی کے خدا ہونے کا، ان کے رب ہونے کا، ان کے اللہ ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے۔ حضرت علی نے ان کو سمجھایا،
حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے ایسے لوگوں کو جمع کیا اور آگ جلوائی کنویں کے اندر، اور کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا میں اس کو آگ میں جلا دوں گا۔ ایک طبقہ اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ باوجود اس کو دھمکی دینے کے وہ اس پہ پھرا نہیں، اس نے کہا کہ ہم یہی مانتے ہیں کہ آپ اللہ ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ آگ کا عذاب کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو اب تو ہم کو اور یقین ہو گیا کہ آپ یہ خدا ہیں۔ حضرت علی نے ایسے لوگوں کو آگ میں پھینکوا دیا، جلوا دیا۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے توبہ کر لی۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے بظاہر تو توبہ کر لی لیکن اپنے عقیدے کو دل میں چھپا کر کے رکھا کہ حضرت علی ہی اصل میں خدا ہیں۔ اور یہ شیعت کا، روافضیت کا سب سے پہلا ظہور تھا، کیونکہ شیعہ حضرات کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے جس پہ آ کر کے سارے شیعہ متفق ہو جاتے ہیں، وہ عقیدہ کون سا ہے؟ امامت کا عقیدہ۔ ابھی میں انشاءاللہ تعالی جب اس موضوع کی تفصیل میں جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ ہم کے یہاں پہ امامت کے عقیدے کا کیا مطلب ہے اور امام کو وہ کس درجے میں سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد نبوت کے خاتمے کا عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نبوت ختم ہو گئی، اب آسمان سے جو تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا دور شروع ہوگا، پر خلافت کوئی مذہبی یا دینی منصب نہیں ہے، وہ ایک سیاسی منصب ہے نا۔ ہمارے لیے خلیفہ ایک سیاسی شخصیت ہوتا ہے، خلیفہ کوئی دینی یا مذہبی شخصیت نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے لیے خلیفہ معصوم نہیں ہوتا کہ وہ گناہوں سے معصوم ہو، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ خلیفہ جو ہے کہ وہ نیک آدمی ہی ہو، کوئی عادل جو کوئی ظالم بھی خلیفہ بن سکتا ہے نا، کوئی جاہل بھی خلیفہ بن سکتا ہے۔ سیاست، خلافت ایک سیاسی مرتبہ ہے، اس سیاست کا کوئی تعلق دینی مرتبے سے نہیں ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق ہوتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ سے کسی طور پہ رابطے میں رہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دنیا میں آسمان سے بندوں کا رابطہ ختم ہو گیا، وہ رابطہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا۔ پر شیعہ حضرات چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، وہ کسی نہ کسی حد تک کے ایک بات پہ آ کر کے متفق ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع کیا جس کو وہ کہتے ہیں امامت۔ اور امامت ایک طرح سے نبوت ہی ہے ان کے لیے، بس نام کا فرق ہے کہ وہ اس کو نبی نہیں بولتے، باقی امام ان کے یہاں نبی ہوتا ہے۔ تو امامت ایک ایسا عقیدہ ہے جس پہ آ کر کے سارے شیعہ متفق ہو جاتے ہیں۔ کوئی اس میں بہت غلو کرتے ہیں، اپنے امام کو خدا کا مرتبہ دے دیتے ہیں، جیسے کہ جو اسماعیلی ہیں، بھوری اور آغا خانی، ان کے ہاں ان کا امام بالکل معبود کے درجے میں ہوتا ہے۔ جو نصیری ہیں، جو شام سیریا کے جو حکمراں ہیں، بشار الاسد وغیرہ، یہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو امامت میں بہت غلو کرتے ہیں، یعنی امام کو بالکل خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ کچھ امامت کا ماننے والے شیعہ حضرات وہ ہیں جو مطلب اہل سنت کے قریب ہیں، وہ امام کو اتنا اونچا مرتبہ نہیں دیتے، جیسے زیدیہ ہیں۔ زیدیہ شیعوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، اور آج کل جو یہ حوثی ہیں ایران میں، یہ اصل میں زیدی فرقہ ہے۔ تو زیدی فرقہ وہ بھی امامت کو مانتا ہے، وہ مانتا ہے کہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کی مستحق تھے، لیکن وہ حضرت ابوبکر یا حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر تان نہیں کرتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، وہ امامت کو منسوخ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو امام متعین کیا تھا، یا حضرت علی کے بعد سارے لوگ جو امام بنیں گے وہ اللہ تعالیٰ امام بنائے گا الہام کے ذریعے سے۔ وہ یہ سب امامت کے بارے میں اس قسم کا غلو والا عقیدہ نہیں رکھتے، ان کے یہاں بھی امامت ایک طرح سے سیاسی منصب ہی ہے۔ تو کچھ زیدیہ ٹائپ کے شیعہ ہیں جو اہل سنت سے بہت قریب ہیں، اس لیے اہل سنت زیدیہ کی تکفیر نہیں کرتے، ان کو کافر نہیں بولتے۔ کچھ بہت غالی قسم کے غلو کرنے والے شیعہ ہیں جن کو اصلاً کافر مانا جاتا ہے کہ وہ اصلاً مسلمان ہی نہیں ہیں، جیسے بوہری ہیں، آغا خانی ہیں، نصیری ہیں، ان فرقوں کو مسلمان نہیں مانا جاتا، یہ اصلاً کافر ہیں، یعنی مرتد تو وہ اس وقت ہوں گے جب اسلام قبول کریں گے، یہ اصلاً مسلمان ہی نہیں ہے، یہ اصلاً کیا ہے؟ کافر ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں بیچ کے شیعہ جن کے ہاں نہ اس قسم کا غلو ہے نہ اس قسم کا اعتدال ہے۔ اس میں سے سب سے مشہور فرقہ ہے اثنا عشری شیعہ، ہے نا۔ تو یہ سارے جو الگ الگ فرقے ہیں، چاہے وہ اثنا عشری ہوں، یعنی شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، حضرت علی سے منسوب یعنی تقریباً ہر ان کے بیٹے سے ایک فرقہ منسوب ہے۔ تو وہ آپ جائیں گے یعنی آج سے 200-300 صدی ہجری میں ہی 300 سے زائد فرقے ہو گئے تھے شیعوں کے، کیونکہ اور ان کے ہر بیٹے کی طرف منسوب کر کے کوئی نہ کوئی فرقہ بنایا گیا۔ لیکن یہ سارے فرقے کس بات پہ آ کر کے متفق ہو جاتے ہیں؟ امامت کے مسئلے پہ۔ اس لیے شیعوں کے ناموں میں سے ایک بہت مشہور نام کیا ہے؟ امامیہ۔ شیعوں کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ امامیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ان کے ہاں بنیادی طور پہ
امامت کے معاملے میں یہ سب کے سب متفق ہیں، چاہے وہ اس تصور الگ الگ ہو، یعنی کسی کے یہاں پر امام جو ہے وہ اس درجے پہ ہے کہ اس کو بالکل خدا کا درجہ دیا جاتا ہے، کسی کو وہ درجہ تو نہیں دیتے لیکن امام تو بہرحال مانتے ہیں۔ اور امامت کا یہ عقیدہ سب سے پہلے کس نے ظاہر کیا؟ عبداللہ ابن سبا نے، اور یہیں سے ایک شیعہ گروہ کا آغاز ہوا۔ لیکن حضرت علی نے جب یہ معاملہ کیا کہ بعض جو ہے وہ خدائی کے دعوے داروں کو انہوں نے جلا دیا اور بعض کو، تو اس وقت یہ طبقہ دب گیا، یعنی ایسا نہیں کہ اس کے بعد سے مسلسل وہ طبقہ چلا آ رہا ہے، وہ طبقہ جو ہے وہ گمنام ہو گیا، ایسا کوئی باقاعدہ فرقہ موجود نہیں رہا جس کی الگ مسجدیں ہوں، الگ جماعت ہوں، اس کے الگ افراد ہوں، اشخاص ہوں، ان کا کوئی امام ہو۔ اس طرح سے اس فرقے کا ظہور اس زمانے میں نہیں ہوا، وہ ایک ظہور ہوا ان عقائد کی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور ایک عقیدہ ہے شیعہ حضرات کا جو بہت مشہور عقیدہ ہے، جس کو رجعت کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ بھی سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا نے پیش کیا۔ رجعت کا عقیدہ مطلب اس نے یہ کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو جو یہ تو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم یہ نہیں مانتے کہ وہ دنیا میں آئیں گے۔ تو اس نے یہ رجعت کا عقیدہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں واپس آئیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ دنیا میں واپس آئیں گے۔ تو یہ رجعت کا عقیدہ بھی پھر اچھا شیعہ فرقہ میں نے کیونکہ بتایا، اس کا ایک ابتدائی ظہور تو سیاسی طور پہ ہوا تھا، حضرت معاویہ اور اس میں جب اختلاف ہوا تب تو ایک سیاسی ظہور تو ہوا، تو اب وہ سیاست کے اپنی تقاضوں کے حساب سے اس کے عقیدے وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتے گئے۔ یعنی آج ہم جس کو شیعت کہتے ہیں، عین اس صورت میں شیعیت یا رافضیت حضرت علی یا حضرت عثمان کے دور میں نہیں پائی گئی۔ ان کے جو عقائد ہیں نا یہ بعد میں ڈیولپ ہوئے ہیں، ضرورت کے تحت ڈیولپ ہوئے ہیں۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب میں ان کے عقیدے بیان کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ بات ان کے کہنے پر کیوں مجبور ہوئے، یہ عقیدے کا اظہار انہوں نے کیوں کیا۔ امامت کے بارے میں غلو ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف بدا کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ کو پتہ نہیں ہوتی، بعد میں پتہ چلتی ہیں۔ اس قسم کے بہت سارے عقائد جو ہیں نا وہ بعد میں ضرورت کے تحت ڈیولپ ہوئے، یہ پہلے سے موجود نہیں تھے۔ تو بہرحال ایک ہلکا سا ظہور ان کا عبداللہ ابن سبا کے زمانے میں ہوا، لیکن یہ ظہور اس طرح سے کنٹینیو نہیں ہوا کہ ان کو ایک الگ جماعت بن گئی، جیسے خوارج کی ایک الگ جماعت تھی، وہ کھل کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے اور اس عقیدے کی بنیاد پر وہ ولا برا کرتے تھے، اپنے اور پرایوں میں فرق کرتے تھے۔ حضرت علی نے باقاعدہ خوارج کے ساتھ جنگ کی، جنگ نہروان ان کے زمانے کی بہت مشہور جنگ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیشین گوئی کی تھی کہ ایسے لوگ امت میں نکلیں گے، اور ان سے جنگ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی ذوالصدی ہوگا جس کے 2 پستان ہوں گے۔ تو حضرت علی نے جب ان لوگوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد حضرت علی نے باقاعدہ اس فوج میں تلاش کیا اس آدمی کو، اور جب وہ آدمی مل گیا تو حضرت علی خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات میرے ہی بارے میں کہی تھی۔ پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی۔ حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں اس قسم سے شیعہ کوئی جماعت نہیں بنی، شیعہ کہا جا رہا تھا کچھ لوگوں کو، لیکن یہ کون لوگ تھے جو سیاسی طور پہ حضرت علی کے سپورٹر تھے۔ تو لیکن زیر زمین کچھ لوگ ایسے موجود تھے اس قسم کی، جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک طبقہ ایک ذہنیت کے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن باقاعدہ ان کی ایک جماعت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے گمراہ لوگ ہیں، ان کے نظریات کو ماننے والے لوگ جستہ جستہ پائے جاتے ہیں لیکن وہ ایک جماعت کی شکل میں نہیں ہوتے۔ جیسے گمراہ پاکستان کا مرزا علی انجینئر، آپ کو جستہ جستہ ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس کے نظریات کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ بھی ایک مذہبی جماعت اس کی نہیں بنی ہے۔ یا غامدی ہیں یا راشد شاز ہیں، ایسے بہت سارے منکرین حدیث ہیں جن کو سپورٹ کرنے والے جستہ جستہ کہیں پائے جاتے ہیں لیکن وہ ایک مذہب کی شکل انہوں نے اختیار نہیں کی۔ تو کہیں نہ کہیں حضرت علی کے بارے میں غلو کا عقیدہ بہت سارے لوگوں کے دل میں تھا، لیکن وہ باقاعدہ ایک جماعت نہیں بنی تھی۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے حضرت علی کے بعد ان کی 3-4 نسلوں کے بعد جعفر صادق کا دور آیا، اور جعفر صادق کے دور میں پھر باقاعدہ شیعہ مذہب کا ایک جماعت کی حیثیت سے ظہور ہوا۔ یعنی یہ تقریباً 3 صدی ہجری کی بات ہے جب شیعہ حضرات کی کتابیں لکھی گئیں، اور جو ہے وہ یعنی جو حسن عسکری کے دور میں جو ان کے 11 ابھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا جو 11ویں امام ہیں، تو یہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کا بنیادی طور پہ ان کی کتابیں اسی زمانے میں مدون کی گئی، لکھی گئیں، اور ان کے عقیدے بنائے گئے، اور بہت ساری باتیں حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کی گئیں۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہوئی کہ جعفر صادق جو ہے وہ مدنی تھے، مدنی یعنی مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں پلے بڑے، مدینہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور مدینہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ اور شیعہ حضرات نے ان سے بہت ساری روایتیں جو ہیں نا نقل کی ہیں،
اور جتنی بھی روایتیں حضرت جعفر صادق سے نقل ہوئی ہیں ان سب کے راوی کون ہیں؟ ایرانی ہیں. نہ یہ کبھی حضرت جعفر صادق سے ملے، نہ حضرت جعفر صادق کبھی مدینہ سے باہر گئے، لیکن ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے باقاعدہ ایک مذہب کی بنیاد ڈالی گئی. یہ باتیں حضرت جعفر صادق تک بھی پہنچی کہ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، اور جعفر صادق ہمیشہ ان کا انکار کرتے رہے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی تم باتیں جو حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہو وہ تو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ جو شیعہ مذہب کے بانی تھے جو ایرانی خاص طور پہ، یہ کہتے تھے کہ جعفر صادق اس قسم کی باتیں جو بظاہر کہتے ہیں وہ تقیہ میں کہتے ہیں. اب یہ شیعوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے تقیہ. تقیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین کو چھپانا، ظاہر نہیں کرنا. تو شیعہ حضرات کے یہاں دین کے 10 حصے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ تقیہ ہے، صرف ایک حصہ ظاہر کرنا ہے. تو یہ میں نے بتایا نا کہ یہ وقت کے ساتھ ان کے عقیدے ڈیولپ ہوتے رہے. تو جعفر صادق کے دور میں خاص طور پہ ان کی طرف بہت ساری جھوٹی باتیں منسوب کی گئیں، اور اس دور میں جو ہے نا وہ یہ فرقہ ذرا سا اس کی کتابیں تدوین ہوئی جو، اور ابن بابا قمی اور کلینی، یہ سارے وہ دور تھا جو حضرت جعفر صادق کے بعد ان کے 3-4 بچوں کے بعد کا دور تھا. تو شیعہ حضرات کے بہت سارے فرقے ہیں، لیکن ہمارے دور میں جب کبھی بھی شیعہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اثنا عشری شیعہ ہوتے ہیں. اثنا عشری شیعہ سارے شیعہ فرقوں میں تعداد میں پہلی بات تو سب سے زیادہ ہیں. ویسے شیعہ اوور آل پورے مسلمانوں میں مشکل سے 10 سے 12% ہیں. سنی 80-82% ہیں، بلکہ مطلب 90-92% ہیں، اور لے کر کے شیعہ جو ہے وہ 8-10% ہیں کل ملا کر کے. مسلمانوں میں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے، پر جو 10-12% شیعہ بھی ہیں ان میں بھی بڑی تعداد شیعوں کی کون سی ہے؟ اثنا عشری شیعہ. اور اس لیے جب مطلق شیعہ کہا جاتا ہے ہاں یا رافضی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ یہی لوگ اثنا عشری شیعہ مراد ہوتے ہیں. اثنا عشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اثنا عشر یعنی 12. اثنا عشر یعنی 12. تو ان شیعوں کو اثنا عشری شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ 12 اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 ہی امام ہوئے ہیں. یہ 12 اماموں کا عقیدہ رکھتے ہیں. میں نے بتایا کہ امامت کے بارے میں اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا دور شروع ہوا، سارے شیعہ متفق ہیں. پر اماموں کی تعداد اور ان کی تعین کے بارے میں الگ الگ شیعہ کے الگ الگ نظریے. کچھ شیعہ فرقے وہ ہیں جن کے ہاں اب تک کے امامت کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کے ہاں پہ سینکڑوں امام ہو چکے ہیں اب تک. جیسے یہ جو آغا خانی ہیں ان کا امام ابھی زندہ ہے، اپنے امام کو وہ مانتے ہیں، زندہ جاوید مانتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے زیدیہ کا بھی غالباً امام ابھی موجود ہے. اور تو اثنا سے شیعہ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ صرف 12 اماموں کا ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف 12 امام ہوئے. اور اچھا یہ شیعہ اس لیے مشہور ہیں کہ پہلی بات تو تعداد میں زیادہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت ہے ایران میں، اور کسی شیعہ کی باقاعدہ نصیری ہیں سیریا میں تھوڑے بہت، لیکن اصل حکومت جو شیعت کی نمائندگی ہے وہ ایرانی حکومت ہے. اور ایرانی حکومت کے جو مذہب ہے شیعہ مذہب، وہ کون سا مذہب ہے؟ اثنا عشری شیعہ. ہندوستان میں بھی بیشتر جو شیعہ پائے جاتے ہیں وہ اثنا عشری شیعہ ہی ہیں. جیسے یہ ہمارے جو لکھنؤ کی شیعہ ہوتی ہیں اثنا عشری شیعہ ہیں. جو ہندوستان میں عام طور پہ جو شیعہ نواب گزرے ہیں وہ اکثر اثنا عشری شیعہ ہی گزرے ہیں. لکھنؤ جیسے نواب واجد علی ہے، اور اس کے بعد الگ الگ جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے نواب ہوتے تھے وہ اکثر اثنا عشری شیعہ ہوتے تھے. اس لیے ان کو 12ور بھی کہا جاتا ہے. ہاں 12 یعنی 12 نا، تو 12ور یعنی 12 اماموں کا عقیدہ رکھنے والے. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے نام ہیں شیعوں کے. جیسے شیعوں کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح شیعہ کو رافضہ بھی کہا جاتا ہے. رافضہ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والے. نفس کا مطلب ہوتا ہے ریفیوٹ کر دینا، انکار کر دینا. تو کیونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کی خلافت کا انکار کر دیا، اس لیے ان کو رافضہ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں بنیادی طور پہ یہ 12 ائمہ کو مانتے ہیں. 12 ائمہ ان کے کون سے ہیں؟ حضرت علی ابن ابی طالب پہلے امام ہیں، حضرت حسن دوسرے امام ہیں، پھر حضرت حسن کے بعد سے ان کے حساب سے امامت جو ہے وہ منتقل ہو گئی ان کے بھائی میں. یہ صرف ایک ہی مرحلے میں ایسا ہوا کہ بھائی کے بعد بھائی کا بچہ امام بننے کے بجائے امام کے بعد اس کا بیٹا امام بنے، اس کے بجائے اس کا بھائی امام بنا. تو حضرت علی، اس کے بعد حضرت حسن، پھر حضرت حسن کے بھائی حضرت حسین، پھر یہاں سے پھر بچوں ان کے حساب سے ان کی نسلوں میں جو ہے نا وہ امامت چلی. تو حضرت حسین کے بعد امام زین العابدین جن کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد محمد بن علی جن کو امام محمد باقر بھی کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد امام
ابو عبداللہ جعفر بن محمد، جن کو امام جعفر صادق بھی کہا جاتا ہے. پھر امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم، جن کا اصلی نام موسیٰ بن جعفر الکاظم تھا. اس کے بعد علی بن موسیٰ الرضا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ عام طور پہ باقر یا کاظمی یا رضوی ہے نا یا نقوی، یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں عام طور پہ اب ان کے اماموں کی طرف ہوتی ہے. تو امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بعد امام بنے. پھر اس کے بعد علی بن موسیٰ الرضا، جن کو امام علی رضا کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں میں آپ نے رضوی لقب دیکھا ہوگا اکثر ہوتا ہے. یہ جو ابھی مرتد ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا، وسیم رضوی ہے نا. تو یہ اصل میں رضوی سے مراد یہ اپنے امام کی طرف اس کو نسبت کرتے ہیں. اسی طرح محمد بن علی بن محمد علی بن علی امام محمد تقی، امام تقی کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام علی نقی. پھر 11ویں امام ہے امام حسن عسکری. امام حسن عسکری ان کے 11ویں امام ہیں. امام حسن عسکری کی جب وفات ہوئی تو ان کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی. صحیح بات تو یہی ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اب یہ بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ ہو گیا، کیونکہ ان کے حساب سے تو اولاد میں پوری امامت چلنی چاہیے تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے ان کا ایک امام ایک بچہ گڑھ لیا کہ ان کی اولاد ہوئی تھی، اور وہ دشمنوں کے خوف سے، یعنی جو عباسی سلطنت تھی وہ بہت بڑی دشمن تھی، اہل بیت پر ظلم ڈھاتی تھی، تو دشمنوں کے خوف سے یہ جو امام تھے یہ پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ جا کر کے ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے، جس غار کو کہا گیا جاتا سرہ من رعا، ہاں، اس وادی میں جا کر کے چھپ گئے. یہ کون سا امام ہے؟ امام مہدی، ان کے 12ویں امام ہیں. اس کو یہ امام غائب بھی کہتے ہیں. اس لیے جب امام مہدی کا نام آتا ہے تو یہ کہتے ہیں عجل اللہ فرجہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو جلدی کر دے، یعنی جلدی سے نکل کر کے وہ آ جائیں. تو دنیا کے سارے جو اثنا عشری شیعہ ہیں وہ اپنے اس 12ویں امام کے نکلنے کی منتظر ہیں کہ جلد از جلد یہ 12واں امام نکلے، اور ان کے حساب سے یہ 12واں امام نکلے گا تو شیعہ حکومت دنیا کے اندر قائم ہوگی. یہ جو ایران کی حکومت ہے ولایت فقیہ، یہ بھی اسی نظریے پر ہے کہ ہم اپنے امام کے آنے سے پہلے اس کے لیے زمین سازگار کریں، حالات اس کے موافق کریں، پھر وہ امام نکل کر کے آئے گا تو ہم اس کے پیچھے لڑیں گے، اور پھر ایک شیعہ حکومت دنیا کے اندر قائم ہوگی. پھر وہ جو ہے ان کا 12واں امام حضرت ابوبکر حضرت عمر کو زندہ کر کے ان پر کوڑے لگائے گا، اور نعوذ باللہ حضرت عائشہ کو زندہ کر کے ان پر کوڑے لگائے گا. اور جو اصلی قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر نازل ہوا تھا، جو حضرت علی نے ترتیب دیا تھا پر حضرت ابوبکر نے اس قرآن کو تسلیم نہیں کیا، جو اس قرآن سے 3 گنا بڑا قرآن ہے، اور حضرت علی نے پھر وہ قرآن چھپا لیا ہے اور اپنے اماموں کو دیا ہے، تو اصلی قرآن ان کے حساب سے ان کا 12واں امام لے گا. تو 12ویں امام سے بہت ساری باتیں ان کی منسوب ہیں. اب 12واں امام کیونکہ غائب ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرو، اس کو کوئی تصدیق تکذیب کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا. تو یہ 12ویں امام ان کے حساب سے انہوں نے غائب کر دیا، کیونکہ ان کو دکھانا تھا کہ کوئی 12واں امام ہے تو اس کو غائب کر دیا. 12ویں امام کے غائب ہونے کا جو دور ہے اس کو بھی وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ کا دور ہے، اور ایک کہتے ہیں غیبوبت کبریٰ کا دور ہے. غیبوبت صغریٰ یعنی غائب تو ہوا لیکن اس کے نوابین تھے، نواب اربع جن کو کہا جاتا ہے، اس کے کچھ نائبین تھے جو جا کر کے اس سے وادی میں جا کر کے ملتے تھے اور پھر اس سے وہ روایتیں کرتے تھے، کیونکہ 12ویں امام سے ان کے پاس روایتیں موجود ہیں. تو جو باتیں اس کی طرف گڑنی تھی اس کو کیا کیا، اس کے نائبین سے منسوب کر دیا کہ بھئی کچھ 4 نائبین تھے اور وہ جا کر کے ملتے تھے اور ان سے روایتیں نقل کرتے تھے. تو جب نوابین کا دور تھا اس کو یہ کیا کہتے ہیں غیبوبت صغریٰ کا دور، یعنی گمشدگی کا صغریٰ دور، چھوٹا دور. پھر اس کے بعد جب ان نوابین کا خاتمہ ہو گیا تو ان کے حساب سے اب یہ غیبوبت کبریٰ کا دور ان کا اب تک کے جاری ہے، یعنی ان کے امام ابھی جو 12ویں امام ہے وہ اب تک کے زندہ ہیں، وہ اب تک کے سرہ من رعا کی وادی میں چھپے ہوئے ہیں، اور جب ان کے لیے آسانیاں ہوں گی اور ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ظاہر ہوں گے اور آ کر کے ایک شیعہ حکومت قائم کریں گے. تو یہ ان کے مشہور 12 امام ہیں. اچھا، اب یہ شیعہ مذہب دیکھو، شیعہ مذہب جو ہے وہ ہماری عظمت، یہ شیعہ مذہب کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بھائی ہمارے ہاں فرقے تو بہت سارے ہیں، جماعتیں بہت ساری ہیں، اختلافات بہت سارے ہیں، پر ایک اختلاف وہ ہے جو اہل حدیث دیوبندی اختلاف ہے، حنفی شافعی اختلاف ہے، مالکی حنبلی اختلافات ہیں، آپس میں الگ الگ گروہ ہیں اہل سنت کے. بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں امت کے اتحاد پر تو وہ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں گویا کہ شیعہ سنی اختلاف بھی ایسے ہی ہے جیسے دیوبندی اہل حدیث اختلاف ہے یا حنفی شافعی اختلاف ہے. حالانکہ جو
اہل حدیث دیوبندی اختلاف ہے، حنفی شافعی اختلاف ہے، مالکی حنبلی اختلافات ہیں. ان اختلافات کی نوعیت شیعہ سنی اختلاف سے بہت مختلف ہے. ہمارے یہاں خاص طور پہ جماعت اسلامی کے احباب وہ جب کبھی اتحاد پر گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک لائن میں شیعہ سنی اہل حدیث حنفی سب ایک ساتھ سمیٹ دیتے ہیں. ہاں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی جیسے اہل حدیث اور دیوبندی اور شیعہ اور سنی اختلاف جو ہے وہ حنفی اور شافعی اختلاف ہے، گویا کہ شیعہ سنی اختلاف بھی ویسا ہے. حالانکہ صورتحال اس سے بہت مختلف ہے. شیعہ سنی جو اختلاف ہے وہ دین کی بہت بیسک چیزوں میں ہے. حنفی اہل حدیث اختلاف بیسک چیزوں میں نہیں ہے، بنیادی عقائد اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، بنیادی عقائد سب کے ایک جیسے. جیسے ہمارا اختلاف اہل حدیث دیوبندی اختلاف مان لیں، اہل حدیث دیوبندی اختلاف دین کے مصادر کے بارے میں نہیں ہے، یعنی دین کا سورس کیا ہوگا. اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت. دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں قرآن و سنت. دین کے سورس کے بارے میں ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سورس کو سمجھنا کیسے، میتھڈ کیا ہے. ایک ہوتا ہے دین کا مصدر اور ایک ہوتا ہے دین کا منہج. مصدر یعنی دین کہاں سے لینا ہے، سورس کیا ہے دین کا، اور منہج یعنی دین کیسے لینا ہے. تو اہل حدیث دیوبندی اختلاف کس بات کو لے کر کے ہے؟ سورس کو لے کر کے نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں قرآن حجت ہے، ہم بھی کہتے ہیں قرآن حجت ہے. جیسے دیوبندی کہتے ہیں، دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ حدیث حجت ہے، ہم بھی کہتے ہیں حدیث حجت ہے. اس حدیث کو سمجھنا کیسے ہے، قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، کیا اس کو تقلید کے ذریعے سے سمجھنا ہے یا تحقیق کے ذریعے سے سمجھنا ہے، اس میتھڈ میں اختلاف ہے، سورس میں اختلاف نہیں ہے. سورس کے معاملے میں جو جیسے ہم قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، اہل حدیث دیوبندی شافعی مالکی حنبلی جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب دین کے سورس کو تسلیم کرنے کے معاملے میں متفق ہیں. شیعہ حضرات جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا اختلاف دین کے سورس کو لے کر کے ہے. وہ دین کے مصدر کا معاملہ نہیں. جیسے قرآن ہے، بھئی پہلی بات تو یہ کہ ہم تو اسی قرآن کو حجت مانتے ہیں نا جو ہمارے سامنے ایک ما بین الدفتین موجود ہے. شیعہ حضرات عام شیعہ زبان سے تو یہی بولتے ہیں کہ ہم بھی اسی قرآن کو حجت مانتے ہیں، پر بہت آسانی سے سمجھنے والی بات ہے کہ بھئی یہ قرآن کس نے جمع کیا تھا، کس صحابی کے دور میں قرآن جمع ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر کے دور میں جمع ہوا. جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر نے دیا. حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابی بن کعب، یہ حضرت زید بن ثابت ہی بنیادی طور پہ انہی کو ذمہ دار بنایا گیا اور انہوں نے ہی ان کی محنت اور سارے صحابہ کی محنت سے قرآن ایک جگہ جمع کیا گیا. کس کے دور میں؟ حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عمر کے مشورے سے. صحابہ کو تو سارے کے سارے شیعہ کافر سمجھتے ہیں، تو ان کے جمع کیے ہوئے قرآن کو یہ حجت کیسے مان سکتے ہیں؟ ہاں، اس قرآن کو حجت ماننا تو گویا کہ ان کے صریح عقیدے سے ٹکرا رہا ہے، کیونکہ سارے صحابہ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ سوائے 3 صحابہ کے مرتد ہو گئے تھے. سارے صحابہ کو تو وہ مرتد مانتے ہیں. اچھا، اب یہ جو مصحف ہے خاص طور پہ ہمارے یہاں قرآن، اس مصحف کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس مصحف کا ایک نام ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ مصحف عثمانی. کیونکہ اس مصحف پر حضرت عثمان نے ساری امت کو جمع کیا تھا. جمع ایک جگہ ہو گیا، لیکن الگ الگ صحابہ کے پاس وہ قرآن تھا، تو اس میں کسی صحابی نے جو ہے آیت کے نیچے اس کی تشریح لکھی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے تفسیر لکھی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے روایتیں لکھی ہوئی تھی، اور اس بات کا بہت خوف تھا کہ کہیں امت قرآن کے بارے میں الگ الگ مصحف کی وجہ سے اختلاف نہ ہو جائے. حضرت عثمان نے کیا کیا تھا؟ ایک ساتھ مصحف تیار کیے، اور تیار کروانے کے بعد باقی سارے مصحف انہوں نے جلوا دیے تھے، اور پوری امت کو ایک مصحف پر متفق کر دیا تھا. اسی لیے اس مصحف کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی، جو حضرت عثمان کا تیار کیا ہوا ہے. اور حضرت عثمان کے خلاف تو ان کے دل میں سخت بغض بھرا ہوا ہے نا، تو اس مصحف کو کیسے وہ مان سکتے ہیں؟ تو شیعہ بظاہر زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، لیکن میں نے بتایا شیعوں کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ کیا ہے؟ تقیہ کا عقیدہ، کہ وہ اپنے دین کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، سب کے سامنے اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. تو گرچہ بظاہر زبان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، پر حقیقت میں ان کی کتابوں میں متواتر روایتیں اس بات کی موجود ہیں کہ قرآن کا اصلی ورژن تو حضرت علی نے تیار کیا تھا، اور وہ ان کے 12ویں امام کے پاس ہے. تو بظاہر تو یہ کہہ دیتے کہ یہی قرآن اصلی قرآن ہے، پر ان کی کتابوں میں مسلسل اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے. تو قرآن کو ماننے ہی کے معاملے میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے.
اس لیے جو شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتے ہیں ان کو شیعہ سنی اختلاف سمجھنا چاہیے پہلے، کہ آپ اتحاد کی بات کریں، ہم نہیں کہتے کہ شیعوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اتحاد، پر اتحاد ہونے کے لیے پہلے کیا سمجھنا پڑے گا کہ اختلاف کس بات پر ہے بھائی؟ ہاں، وہ ان چیزوں کا انکار کر دیں گے جن سے ہمارا ان سے اختلاف ہے تو اتحاد ہو جائے گا۔ مطلب شیعہ حضرات ان کفریہ باتوں سے توبہ کر لیں جن کو غلط ہم سمجھتے ہیں تو اتحاد تو ہو جائے گا، ہم تھوڑی کہتے اتحاد نہیں ہوگا، پر اس کے لیے ان کو شیعت چھوڑنی پڑے گی۔ تو شیعت کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کی تحریف کا عقیدہ ہے، تو سورس پہ اختلاف ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں تو یہ تقیہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو، یہی قرآن کو مانتے ہیں، سارے شیعہ کچھ نہ کچھ شیعہ تو بولتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حدیثوں کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ حدیثوں کو وہ تو ہماری جو اب حدیث کی کتابیں بھی جو ہے وہ کن لوگوں نے ترتیب دی ہیں؟ سنی علماء نے۔ اور حدیثوں کو روایت کن لوگوں نے کیا ہے؟ بھئی اللہ کے نبی سے حدیثیں کن لوگوں نے سن کے بیان کی ہے؟ صحابہ نے، اور صحابہ تو ان کے نزدیک سارے کے سارے مرتد ہیں، کافر ہیں، تو اس حدیث کو، ان حدیث کی کتابوں کو وہ کیسے مان لیں گے؟ شیعہ کے نزدیک تو صحیح حدیث وہی ہے جس کا ہر راوی کون ہو؟ شیعہ ہو، تو کون سا شیعہ راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے گا؟ ہاں، شیعہ تو کوئی صحابی میں تو شیعہ ملے گا نہیں نا، تو حدیث کی کتابوں کو کیسے مانیں گے؟ اس لیے حدیث کی کتابیں، شیعوں کی حدیث کی کتابیں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے الگ ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور حدیث کی کتابیں کون سی ہیں؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ شیعہ حضرات ان حدیث کی کتابوں کو نہیں، اس میں تقیہ بھی نہیں کرتے، کھل کر کے بولتے ہیں کہ ہم ان حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے، اس میں یہ تقیہ نہیں کرتے۔ قرآن میں تقیہ کرتے ہیں کہ زبان سے تو بولتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے، پر حدیث کے معاملے میں تقیہ بھی نہیں کرتے، یہ کھل کر کے صاف بولتے ہیں کہ یہ بخاری، مسلم، ترمذی یہ کتابیں یہ نہیں مانتے۔ تو یہ حدیث کی کون سی کتابیں مانتے ہیں؟ ان کے یہاں حدیث کی دوسری کتابیں، اس میں سے سب سے مشہور کتاب ہے الکافی، کلینی، ان کے شیخ کلینی جو ان کے بہت مشہور محدث ہیں، کتاب الکافی۔ یہ کافی، کتاب الکافی کا مرتبہ شیعہ حضرات کے ہاں وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کا مرتبہ ہے، بلکہ صحیح بخاری سے بڑا مرتبہ ہے کافی کا، کیونکہ کتاب الکافی اس زمانے میں ترتیب دی گئی جو ان کے حساب سے، جو ان کے 12ویں امام تھے اس کی غیبوبت صغرا کا دور تھا۔ میں نے بتایا نا، ایک غیبوبت صغرا کون سی ہے؟ جس میں یہ 12ویں امام کے کچھ نائبین تھے جو ان سے جا کر کے ملتے تھے، نواب اربع جن کو یہ کہتے ہیں۔ تو کتاب الکافی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے جو ان کی کتابوں میں درج ہے کہ کتاب الکافی جب لکھ دی گئی تو 12ویں امام کو پیش کی گئی، غار میں لے جا کر کے کسی نے دکھایا اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس لیے اس کو کتاب الکافی کہا جاتا ہے۔ یہ نام آپ یاد رکھیے گا کیونکہ اس سے آگے بہت سارے حوالے آئیں گے۔ تو کتاب الکافی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ تہذیب الاحکام ہے، ان کے شیخ الطائفہ ان کو کہا جاتا ہے، توسی، تو اس کی کتاب ہے۔ الاستبصار یہ بھی توسی کی کتاب ہے، اور من لا یحضرہ الفقی یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں 6 کتابیں حدیث کی سب سے معروف کتابیں ہیں، ان کے ہاں 4 کتابیں حدیث کی سب سے معروف کتابیں ہیں، الکافی، تہذیب الاحکام اور استبصار اور من لا یحضرہ الفقی، یہ 4 ان کی مشہور کتابیں۔ اور اچھا، ان کتابوں میں ایک بات آپ کو خاص یہ ملے گی کہ ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حدیثیں بہت زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ وہی مسئلہ ہے کہ نبی سے حدیث کون روایت کرے گا؟ صحابہ ہی روایت کریں گے، اور صحابہ کو تو یہ مسلمان نہیں مانتے، تو مشکل سے آپ کو ان حدیث کی کتابوں میں 10% حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملیں گی، باقی 90% ان کتابوں کے اندر جو روایتیں ہیں وہ کن سے ہیں؟ ان کے ائمہ سے، خاص طور پہ امام جعفر صادق سے، اور امام جعفر صادق کے جو والد ہیں امام محمد باقر سے، یعنی ابو جعفر اور ابو عبداللہ، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر، زیادہ تر روایتیں انہیں ائمہ سے، یا ان کے 12ویں امام جو چھپے ہوئے تھے سرہ منرا کی وادی میں۔ تو زیادہ تر 10% کتابیں ان حدیثوں میں 10% حدیثیں اللہ کے نبی سے ہوں گی، 90% اس کے اندر حدیثیں ائمہ کے اقوال ہیں، ائمہ کے قول ہیں۔ تو یہ اب یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کے مذہب کا ایک پورا اسٹرکچر ہے جو ایک بنیادی اسلام ہے اس سے بہت مختلف۔ اور پھر یہ جا کر کے جو سب سے بڑا اختلاف ہمارا ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ امامت ہی کے مسئلے پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو امامت کا کوئی تصور ہی ہمارے یہاں پر نہیں ہے، ہمارے خلیفہ کو امام کہا جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے لیے امام کیا ہے؟ ہمارے لیے امام ایک
سیاسی منصب ہے، خلیفہ ایک سیاسی منصب ہے. ان کے حساب سے امام بالکل نبوت کی طرح کا منصب ہے. جیسے خلیفہ کے بارے میں اور نبوت نبی کے بارے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بھئی خلیفہ کون منتخب کرتا ہے؟ امت منتخب کرتی ہے نا. واجب علی الناس ہے، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی خلیفہ منتخب کریں. کہ خلافت کا انتخاب اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. حضرت ابوبکر کو کس نے خلیفہ بتایا؟ ہاں، عوام نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے نہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے کوئی وصیت کی تھی، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم تھا. ہم یہی مانتے ہیں کہ صحابہ کرام جمع ہوئے، انہوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ مان لیا. پر شیعہ حضرات یہ مانتے ہیں کہ جو ان کے امام ہوتے ہیں ان کو وہ واجب علی اللہ ہے، اللہ پر واجب ہے کہ وہ امام بھیجے. جیسے ہم رسول کے بارے میں کیا مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو رسول جس نے عوام نے بنایا نہیں نا. رسول کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ منتخب کرتا ہے. تو ان کے حساب سے اماموں کو بھی کون منتخب کرتا ہے؟ اللہ منتخب کرتا ہے. تو حضرت علی کو امام کس نے بنایا؟ ان کے حساب سے اللہ نے بنایا، اور ان کے حساب سے اللہ پر واجب ہے کہ وہ امام کو متعین کرے. امام کون ہوگا یہ کون طے کرے گا؟ اللہ طے کرے گا. اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اس کائنات میں حجت ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، رسولوں کے بغیر دنیا میں لوگوں پر حجت قائم نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بھی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. ان کے حساب سے بغیر امام کے دنیا پہ حجت قائم نہیں ہوتی ہے. ان کے حساب سے اللہ کے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے صرف رسالت کافی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایک امام کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. ہمارے حساب سے امام کی اطاعت تو واجب ہے، پر امام کی اطاعت، ہم جو خلیفہ کی اطاعت کو واجب مانتے ہیں، وہ کس صورت میں واجب مانتے ہیں؟ کہ خلیفہ اپنے آپ میں مفترض الطاعہ نہیں ہوتا، یعنی اپنے آپ میں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. اس کی اطاعت کب تک واجب ہے؟ جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے موافق حکم دے. اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف حکم دے تو کسی خلیفہ کی اطاعت واجب نہیں ہے. کیونکہ قرآن نے فرمایا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا، بلکہ واولی الامر منکم کا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ خلیفہ کی اطاعت واجب ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ اللہ کے رسول کے اور اللہ تعالیٰ کی موافق فیصلہ کرے. ان کے حساب سے امام اپنے آپ میں مفترض الطاعہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہے جیسے رسول کی اطاعت واجب ہے. یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ معصوم من الخطا ہوتا ہے جیسے رسول معصوم من الخطا ہوتے ہیں. ان کے حساب سے امام کے پاس فرشتے آتے ہیں جیسے رسول کے پاس فرشتے آتے ہیں. البتہ تھوڑا سا فرق کر دیتے ہیں، جیسے ادھر رسول بول رہے ہیں، یہاں امام کو رسول نہیں بولیں گے بلکہ اس کو کیا کہیں گے؟ امام کہیں گے. یہ کہتے ہیں رسول فرشتے کو دیکھتا ہے، امام فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے، صرف سن سکتا ہے. پر جبرائیل بھی آتے ہیں ان کے پاس، اور وہ کہتے ہیں رسول کے پاس جو امام پیغام لے کر کے آتا ہے اس کو وہ وحی کہتے ہیں، اور امام کے پاس جو فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے اس کو یہ الہام کہتے ہیں. تو یہ باقاعدہ اپنے امام کو دین کا ایک سورس مانتے ہیں، جیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دین کا ایک سورس مانتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے دین کا سورس کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت. سنت یعنی حدیث ہے نا. ہمارے لیے دین کا سورس کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور اس حدیث کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ صحابہ کے فہم کے مطابق. تو ہم اہل سنت ہیں کیونکہ ہم سنت کو دین کا حجت مانتے ہیں، دین کا مصدر مانتے ہیں، اور ہم صحابہ کی جماعت کو سنت سمجھنے کے لیے ایک معیار مانتے ہیں. تو ہم کیا ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ ہے نا. سنت یعنی اللہ کی حدیث، جماعت یعنی جس پر امت جمع ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے حضرت صحابہ پر جمع ہوئی. اس لیے آپ دیکھیے کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح ہو گئی تو اس سال کو کیا کہا گیا؟ عام الجماع کہا گیا، جماعت کا سال، اجتماع کا سال. تو ہم دین کو چھوڑ کر کے فرقوں میں نہیں بٹتے، اس لیے ہم جماعت ہیں. اور ہم صحابہ کی جماعت کو اپنا امام مانتے ہیں، اس لیے ہم جماعت ہیں. تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور اس کے مقابلے میں شیعہ حضرات کو امامیہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ہاں دین کا اصل سورس نہ سنت ہے نہ صحابہ. ان کے ہاں دین کا اصل سورس کیا ہے؟ امامت. اس لیے شیعہ حضرات کی دین جہاں سے لیتے ہیں وہ اصلاً کہاں سے لیتے ہیں؟ اپنے اماموں سے لیتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ شیعہ مذہب کی ایک تاریخ کا ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. ان کے بہت سارے عقائد ہیں. امامت کا عقیدہ ہے، بدا کا عقیدہ ہے، رجعت کا عقیدہ ہے، تینہ کا عقیدہ ہے، تقیہ کا عقیدہ ہے، متعہ کا عقیدہ ہے. یہ جو ان کے الگ الگ عقائد ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کتاب کے حوالے سے کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کسی اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہیوں کو سمجھنے اور ان سے زندگی بھر بچے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.